السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تربیت اولاد کے تعلق سے ایک اہم بات اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بتانے جا رہے ہیں۔ صحیح الجامع میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوهم بینہم فی المضاجع۔ ماشاء اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کیا نرالا انداز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیرنٹس اور والدین اور سرپرست حضرات سے کہا کہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ یاد رکھیں، ہمارا مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ لہذا بچوں کی تربیت میں اہم یہ ہے کہ ہم خود اللہ سے جڑیں، اپنے بچوں کو اللہ سے جوڑیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے ہی میں سارے مسائل کا حل ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دنیا مسلمان اللہ سے دور ہو رہا ہے، اس لیے مسائل دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، دنیا مسائل کی جگہ ہے، لیکن مسائل جب بندے کی زندگی میں زیادہ بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہوتے جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ماں باپ کو خود نمازی بننا چاہیے اور اپنے بچوں کو 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دینا چاہیے، اور کہا کہ اگر 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مارو۔ تو اس حدیث کی تشریح میں ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا، جن کے بچے 10 سال کے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ اگر وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتے تو یہ دونوں ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ فہما عاصیان للہ ورسولہ، دونوں اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ آج گھروں میں ماحول ایسے ہی ہے، نماز ہو رہی ہے، بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، نماز ہو رہی ہے، بچے غلط انداز سے مطلب ماں باپ کی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو اس طریقے سے 10 سال کے ہو جائے تو ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تربیت کبھی مار کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایک کوڑا لٹکا کے رکھتے تھے، اس طریقے سے بچوں کے لیے نماز نہ پڑھے تو ان کے لیے مارنے کی بھی، ہلکی مار مارنے کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور تیسرا جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، کہا کہ ان کو بستر میں الگ کرو۔ کیا مطلب ہے؟ جیسے ہی بھائی بہن 10 سال کے ہو جائے تو ان کو آزو بازو نہیں سنانا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ شروع سے ہی گھر کا ماحول پاکیزہ رہے اور ہر ایک کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کا طریقہ بھی مکمل طور پر معلوم ہو۔ اس حدیث کی روشنی میں اپنے گھروں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے گھر میں نمازوں کا ماحول نہیں ہے۔ بعض گھر ایسے بھی ہیں، فرض تو فرض وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوگا تو گھروں میں ماحول کیسے ہوگا؟ برکت کیسے آئے گی؟ نیند کیسے آئے گی؟ چین و سکون زندگی کہاں نصیب ہوگی؟ اسی طریقے سے اللہ کی نبی نے 7 سال میں حکم دیا، 10 سال میں ماننے کا حکم دیا۔ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے ہر مرحلے میں تربیت کا الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ ہم چھوٹے کو بھی مارتے، بڑے کو بھی مارتے، اور ایسا نہیں کرتے، نہیں ہے۔ تربیت کیا ہوتی ہے؟ عمر کے چھوٹے بڑے میں مکمل طور پر فرق کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گھروں کا ماحول پاکیزہ ہونا چاہیے۔ بھائی بہن اگرچہ ایک دوسرے کے محرم ہیں، لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ شروع سے گھروں میں حیا کا ماحول رہو اور شروع میں عفت و عصمت رہے، آدمی کی اپنی شرمگاہ، اس کا ذہن، اس کا دماغ، ہاتھ وغیرہ مکمل محفوظ رہیں۔ لہٰذا گھروں میں اس طرح کے جو ہے ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے بچوں کی اس حدیث کی روشنی میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔